الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج سکھ متراں
زلف اکھ مستانی مخمور یقین مد بریاں اور اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری اللہ جل جلالہ و امن والہ کہ حمد و ثنا ذکر و اذکار کے بعد حضور پر نور سید عالم نور مجسم رہبر مکرم ہادی سبل مولا کل کا انعامدار مدنی تاجدار حبیب خدا اشرف انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا کے اندر عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد حضرات ذی وقار اگست کا جو مہینہ گزرا ہے اس میں 25 اگست کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڑا انہوں نے قادیانیت کے خلاف ایک عظیم فتح حاصل کی. اسی وجہ سے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ انہیں فاتح قادیانیت کہا جاتا ہے. اور 7 ستمبر 1973 کو یہ قانون پاس ہوا تھا کہ قادیانی وہ کافر ہیں. 25 اگست گزر چکا ہے، 7 ستمبر آنے والا ہے. تو اس حوالے سے آج کا جو موضوع ہے وہ حضور علیہ السلام کی عزت و تکریم اور عقیدہ ختم نبوت. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمہ حق جاری کرنے کی، آپ سب کو سن کر سمجھنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار حضور علیہ السلام پر طعن و تشنیع، آپ کی طرف انگلیاں اٹھانا، آپ کو برا بھلا کہنا اور آپ کی عزت پر حملہ کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. حضور علیہ السلام جب اپنی حیات طیبہ کے ساتھ ظاہری زندگی میں تھے اس وقت بھی آپ کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں. صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ ایک لفظ کہا کرتے تھے، رائنا، یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی لفظ دوبارہ دہرائیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی. صحابہ کیا کہا کرتے تھے؟ رائنا، یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بات کہیں. عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں رائی، یعنی کہ یہ تو ہے نا رائنا، آئین کو لمبا نہیں کرنا، اور چرواہے کو جو کہا جاتا ہے رائی، آئین کو لمبا کرنا، یعنی آخر میں یا ہوتی ہے. دشمنوں کو موقع مل گیا، وہ پہلے اس موقع کی تلاش میں تھے، تو دشمنوں نے وہ بھی یہ لفظ کہنے لگے. صحابہ بھی کہتے تھے، صحابہ تو کہتے تھے نا رائنا، تو وہ کہتے تھے رائینا، نعوذ باللہ، وہ ذرا کھینچ کے کہتے تھے، اس کا مطلب ہے چرواہا، یعنی ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ. یعنی حضور علیہ السلام کی طرف اس طرح کے الفاظ کہتے تھے. انہیں موقع مل گیا
لیکن آپ کی عزت کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں کوئی آپ کی عزت کی حفاظت کرے یا نہ کرے، میں خود مالک ہوں اور تو میرا محبوب ہے، میں نے تیرے صدقے ساری کائنات بنائی ہے، کوئی عزت کی حفاظت کرے یا نہ کرے، میں خود خدا تیری عزت کی حفاظت ضرور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اب یہ نہیں کہنا، صحابہ کو کہہ دو رائنا نہیں کہنا۔ تو محبوب نے پوچھا یا اللہ اب کیا کہنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دو وقولوا انظرنا، اب یہ لفظ کہنا ہے انظرنا، یا ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اس لفظ کو ہی بدل دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کی عزت کا دفاع کیا۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انگلیاں اٹھانا یہ آج کی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے۔ آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ جو یہودی اور نصرانی تھے ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ مسلمان حضور کا دامن چھوڑ دیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم محمد کی توہین کریں، نعوذ باللہ، ان کی یہ کوشش ہر وقت ہوتی تھی۔ وہ کوششیں انہوں نے بڑے مختلف طریقوں سے کی، بڑے انہوں نے حربے استعمال کیے، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ اس آیا مبارکہ میں ایک جو اللہ نے بیان کیا، انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا، اور یہ ایسا منصوبہ تھا جو نفسیاتی طور پر مسلمانوں پر اثر کر سکتا تھا۔ وہ خطرناک منصوبہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے 12 علماء تیار کیے۔ یہودیوں کے بھی علماء ہیں نا جو تورات اور انجیل کے ماہر ہیں، ان کے بھی علماء ہیں۔ انہوں نے اپنے 12 علماء تیار کیے اور ان کی خوب ذہنی تخریج کی، اور ان کو تیار کر کے یہ کہا کہ تم انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں جاؤ محمد کی بارگاہ میں، اور جا کے انہیں کہو کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر تمہارے دین کو قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تمہارے صحابہ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تمہاری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ ساتھ ہی انہوں نے یہ ارادہ بنایا تھا وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دن کے پہلے حصے میں کلمہ پڑھو، اور جب دن کا آخری حصہ ہو تو تم کلمہ کو چھوڑ کر واپس ہمارے گروپ میں آ جاؤ۔ اب یہ انہوں نے پلان کیوں بنایا تھا، اور پھر علماء ہی کیوں تیار کیے تھے؟ یہ انہوں نے منصوبہ اس وجہ سے بنایا تھا کہ لوگوں کو تاکہ یہ کہہ سکیں دیکھو ہم کوئی ہٹ دھرم نہیں ہیں، ہم اپنے مسلک پر ضد کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے اپنے عقیدے کو چھوڑا اور ہم محمد کے دین پر آئے، ان کا کلمہ پڑھا۔ جب ہم ان کے قریب گئے، جو کچھ ہم نے محمد کے بارے میں سنا ہوا تھا، جو فضیلتیں اور جو شانیں ہم نے سنی ہوئی تھی، لوگ کہا کرتے تھے، جب ہم محمد کے قریب ہوئے ہیں ہم نے اس کے الٹ پایا ہے، ہم نے دیکھا ہے جو شانیں بیان کی جاتی ہیں وہ محمد میں شانیں نہیں پائی جاتی۔ ہم نے جب قریب سے جا کے دیکھا تو ہم پھر دوبارہ اپنے دین پر واپس آ گئے ہیں۔ یہ ان کا منصوبہ تھا، اور اس منصوبے پر یہ خطرناک منصوبہ تھا، کئی لوگ گمراہ ہو سکتے تھے۔ اب آپ نے یہ بھی سنا کہ اس منصوبے کے لیے انہوں نے کوئی عام بندہ تیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے علماء تیار کیے، اور یہ جو علماء ہیں نا، یہ بھی ہر دور میں ایسے پیدا ہوئے ہیں جو اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات نہیں، آج بھی ایسا ہے جو چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنا دین بیچ دیتے ہیں۔ اور انہوں نے علماء اس وجہ سے تیار کیے تاکہ وہ حجت بن سکیں، لوگ دیکھ سکیں، دیکھیں یہ عالم ہیں، آخر انہوں نے کچھ دیکھا ہے تو پھر وہ واپس آئے ہیں۔ اگر انہوں نے کچھ نہ دیکھا ہوتا، یہ عالم نہ ہوتے، یہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ علماء انہوں نے اس وجہ سے تیار کیے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا سکے اور محمد کی نعوذ باللہ توہین کی جا سکے۔ ابھی انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا تو میں نے جس طرح پہلے کہا، اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری عزت کا کوئی دفاع کرے یا نہ کرے، میں خدا اے محبوب تمہاری عزت کا ضرور دفاع کروں گا۔
اللہ تبارک و ابھی وہ منصوبہ بنا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ آیت نازل فرما دی، اے محبوب اس بات پر آگاہ رہنا کہ علماء یہود نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ وہ دن کے پہلے حصے میں تمہاری بارگاہ میں آ کے تمہارا کلمہ پڑھیں گے اور شام جب ہوگی تمہارے کلمے سے پھر کر واپس چلے جائیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بات سے آگاہ کر دیا۔ جب آگاہ کر دیا تو ایک بہت بڑے خطرے سے مسلمان بچ گئے۔ اب یہ جب تیار کیا جاتا ہے تو اس وقت ایسے نہیں تیار کرتے، بلکہ پہلے ان کی خوب ذہنی تخریج کی جاتی ہے۔ آج بھی یہ جو مختلف جماعتیں ہیں نا، جو مساجد میں جاتی ہیں، جنہوں نے بسترے اٹھائے ہوتے ہیں، مساجد میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں آ جاتے۔ ان کی پہلے ذہنی تخریج کی ہوتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جب تم نے ان کے اندر جانا ہے تو سب سے پہلے اپنی ہی تبلیغ نہیں شروع کر دینی، تم نے وہ کچھ کہنا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ولیوں کو ماننا ہے، تم نے بھی کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درباروں پہ حاضری دینی ہے، تم نے بھی ان کی باتوں پہ اکتفا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب ہے، تم نے بھی ان کی باتوں پر اکتفا کرنا ہے، ان کے اندر رہنا ہے، ان کے اندر رچ بس جانا ہے۔ جب تم دیکھ لو کہ وہ لوگ تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، پھر جو اپنی کاٹنے والی تلوار ہے پھر تم نے استعمال کرنی ہے۔ یہ اس وقت یہودی علماء بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ تم نے جب پہلے جا کر ان کے اندر داخل ہونا ہے، انہی کی بات ماننی ہے، بعد میں تم نے اپنا وار چلانا ہے۔ تو وہ پہلے ذہنی تخریج کرتے تھے کہ اصل میں تمہارا جو عقیدہ ہے وہی اصل عقیدہ ہے، تم نے کسی کی بات نہیں ماننی، بات اسی کی ماننی ہے جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ اور پھر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ کسی اور نبی کی امت کو عطا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کے اتنے نبی پیدا ہوئے اور یہ جو محمد آیا ہے یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ بنو اسماعیل سے ہے۔ اگر کوئی نبوت اللہ نے دینی ہوتی تو بنی اسرائیل کے کسی خاندان پر اللہ نے دینی تھی۔ وہ ان کو تخریج کرتے کرتے ایک بات ان کو خدشہ تھا کہ آخرت میں یہ لوگ ڈر جائیں گے، اور وہ بھی انہوں نے ذہنی تخریج کی۔ وہ کہتے ہیں او یحاجوکم عند ربکم، جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت جب تم رب کے سامنے کھڑے ہوگے تمہارا دین اور تمہارا عقیدہ اتنا سچا ہوگا کہ تمہارے خلاف کوئی دلیل قائم نہیں کر سکے گا۔ اور اس طرح ذہنی تخریج کر کے انہوں نے پھر علماء محمد کی بارگاہ میں بھیجے تھے، ایسے نہیں بھیجے تھے۔ تو حضرت ذی وقار حضور علیہ السلام کی توہین کرنا اور آپ کی جو ہے وہ عزت و تکریم میں کمی کرنا، یہ حضور علیہ السلام سے ہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اور نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بھی حضور علیہ السلام نے، مسیلمہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے کہا تھا میں بھی نبی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور اس نے اپنے نبی ہونے کے دعوے ہونے کے بعد یہ کہا کہ اللہ نے مجھ پر بھی وحی نازل کی ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ مسیلمہ کذاب سے کہا کون سی وحی نازل ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پر وہ جو اللہ نے قرآن پاک کی یہ سورہ نازل کی نا، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اس طرح کے الفاظ اس نے کہا، الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے نا۔ تو اس نے بھی اس طرح کی یہ بنا لی، الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل الخرطوم طویل، یعنی اس نے کہا کہ ہاتھی، تمہیں کیا پتہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا ہے، سونڈ اس کی لمبی ہوتی ہے۔ تو اس کے پاس کھڑے ہونے والے جو اس کے ساتھی تھے نا، اس کے کان میں کہنے لگے کیوں اپنی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ ہاتھی کی شکل کیسی ہوتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہاتھی کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور اس کی جو سونڈ ہے آگے والی بہت لمبی ہوتی ہے، کیوں اپنی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے؟ اس کے اپنے ساتھی اس کی بات کی تردید کر رہے تھے، اسے پتہ نہیں تھا اللہ کا جو کلام ہے وہ کتنے معنی رکھتا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ، یہ قیامت کا نام ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم قیامت کیا ہے؟
آج کسی کو معلوم ہے قیامت کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم نے نشانیاں سنی ہیں، ہم نے میدان محشر کے حوالے سے کچھ باتیں سنی ہیں، لیکن جو کیفیت اس وقت ہوگی وہ کوئی بندہ جانتا نہیں ہے۔ تو اس نے اس طرز پہ صرف اتنی بات کہا، اس نے کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، اس نے کہا میں بھی قرآن کی آیت بنا سکتا ہوں۔ تو اس طرح اس نے بھی جب یہ نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے اوپر وحی انہیں نازل ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے خلاف جو ہے نا لشکر تیار کیا۔ تو وہ جو یہودی تھے، جب وہ ذہنی تخریج ان کی اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ یہودی یہ بھی جانتے تھے جو محمد کی بارگاہ میں جاتا ہے، محمد کی بات سنتا ہے تو وہ اس کا گرویدہ ہی ہو جاتا ہے، اس کی بات سنتا ہے تو وہ بلکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے حسن کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہودی اس بات کو جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم علماء تیار کر کے ان کی بارگاہ میں بھیجیں اور وہ بجائے اس کے اپنے دلائل پیش کریں، بجائے اس کے کہ اپنے دین پہ پکے ہوں، جا کے محمد کی بات سنیں، اس کا چہرہ دیکھیں تو اس کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیں۔ امام یوسف تھے نا، امام یوسف وہ بھی بڑے حسین تھے، اور ان کے ہی دور میں ایک امام محمد گزرے ہیں، وہ بھی بڑے حسین تھے۔ امام محمد کا جب جنازہ کوفے کے بازار میں گزر رہا تھا اور ایک یہودی نے امام محمد کا جنازہ دیکھا، آپ کی شکل و صورت دیکھی تو شکل و صورت دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کون سی ایسی بات ہے، اتنی زندگی تم نے اپنے کفر میں گزاری ہے، آج مسلمانوں کا جو نبی کا جو ایک غلام ہے جس کا نام محمد ہے، تو اس کا تو نے چہرہ دیکھا ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہودی کہ میں سوچ رہا تھا کہ جس کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا دین ان پر پھیلاتے پھیلاتے انہی کا دین نہ قبول کر لو۔ وہ ابو جہل تھا نا، کہ اس نے وہ جب خود ناکام ہوا تو اس نے یمن سے ایک آدمی منگوایا جس کا نام تھا حبیب، اور اس کو پتہ تھا کہ وہ حبیب علم کلام میں بہت ماہر ہے، اور علم کلام میں اتنا ماہر ہے کہ اس نے کئی بندوں کو اپنے مناظرے سے ہرایا ہے۔ اس نے یمن سے وہ حبیب یمنی کو بلوایا، اور جب وہ آ گیا ابو جہل کے پاس، ابو جہل نے کہا کہ یہاں اپنے ڈیرے پہ محمد کو بلاتے ہیں، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہی کہ جب محمد آئے تو اس کا استقبال نہیں کرنا، کھڑے نہیں ہونا اس کے لیے۔ اس نے سارے ساتھیوں کو یہ بات پھیلا دی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، تشریف لے کے آئے، تو اس وقت سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل جب کھڑا ہوا، وہ سردار تھا تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ حبیب یمنی نے بعد میں یہ کہا تھا، ہمیں منع کر رہا تھا، خود کھڑا ہو گیا ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا میں اس وجہ سے کھڑا ہو گیا تھا، میں اگر کھڑا نہ ہوتا تو میرے پیچھے ایک آدمی ایسا کھڑا تھا، ڈرونی اس کی آواز تھی، ڈرونی شکل تھی، اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو وہ میرا کان پکڑ کے کھینچ کر وہ مجھے میرا کان ہی میرے جسم سے جدا کر دیتا، میں تو اس کے ڈر کی وجہ سے ہی کھڑا ہو گیا۔ تو وہ حبیب یمنی کو اس نے مناظرے کے لیے بلایا تھا کہ اس کے ساتھ مناظرہ کرو۔ جب وہ مناظرے کے لیے بلایا تو اس نے حضور کی بارگاہ میں 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اے محمد، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرو، پھر اس کے بعد ٹکڑے کرنے کے بعد چاند جڑ جائے۔ حبیب یمنی نے جب یہ سوال کیا، حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک پہاڑ کے اس طرف، ایک پہاڑ کے دوسرے طرف، اور پھر حضور نے دوبارہ انگلی اٹھائی، وہ چاند دوبارہ جڑ گیا۔ جب یہ سوال حبیب یمنی کا حضور نے پورا کیا تو وہ دوڑ کر واپس جانے لگا۔ حضور نے کہا کہ سن، تو نے 2 سوال کرنے تھے، ایک سوال کر کے واپس جا رہا ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے میں نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کا پورا ہونا ناممکن تھا، مجھے یقین ہے کہ میرا دوسرا سوال بھی پورا ہو گیا ہوگا۔ حبیب یمنی نے جب کہا نا دوسرا سوال بھی پورا ہو گیا، میری دوسری خواہش بھی پوری ہو گئی ہوگی۔ حضور نے کہا کہ دوسری خواہش کا مجھے پتہ ہے، لیکن تو بتا تیری دوسری خواہش کیا تھی؟ وہ کہتا ہے میری دوسری خواہش یہ تھی، میں یہ دل میں سوچ کے آیا تھا، پہلا سوال چاند کے بارے میں کروں گا اور دوسرا سوال اس بارے میں کروں گا، میری یمن میں ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، جو چل نہیں سکتی، جو اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکتی۔ میں نے یہ سوچا تھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو میری بیٹی کو درست کر کے دکھائیں۔ میں نے یہ عقیدہ رکھ لیا، چاند 2 ٹکڑے ہو
ہو سکتا ہے تو میری بیٹی بھی تندرست ہو سکتی ہے، میں بھاگ اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ تو حضور نے کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، جا، جس وقت میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، جب چاند کا ٹکڑا ایک یمن کی طرف گرا تھا، اس کی روشنی کی وجہ سے تیری بیٹی بھی تندرست ہو گئی تھی۔ وہ حبیب یمنی جب بھاگ رہا تھا، ابو جہل نے بڑا روکا، اس نے پہلے یہ بات کی تھی کہ تم نے سوال نہیں کرنے، سوالوں کے بارے میں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو محمد کہہ دیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، تم نے تو اپنی باتوں سے ہرانا تھا۔ انہوں نے بڑا روکا، اس نے کہا کہ تم عقل کے اندھے ہو، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ محمد سچا نبی ہے۔ جب وہ اپنے گھر گیا، جا کے دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ بیٹی بول نہیں سکتی تھی، جب بیٹی نے کہا نا کون، دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، بڑا خوش ہوا۔ دروازہ کھولا تو چہرہ بڑا رونق تھا، پوچھا بیٹی کیا معاملہ بنا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ پہاڑ کے اس طرف ایک روشنی نمودار ہوئی ہے، پہلے اندھیرا ہوا تھا پھر روشنی نمودار ہوئی ہے، اس روشنی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سارا جسم تندرست کر دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کافروں کو یہ پتہ تھا کہ محمد کی بارگاہ میں جو جاتا ہے، کوئی اس کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی اس کی بات سن کے، کوئی اس کا عمل دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے انہوں نے اچھے طریقے سے لوگ تیار کر کے بھیجے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا منصوبہ ناکام کیا۔ حضرت ذی وقار، جس طرح کہ میں نے بیان کیا، 25 اگست غالباً 1900 کے قریب یہ بات تھی، پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت، جب آپ حرم شریف پہ گئے حج کرنے کے لیے تو وہاں آپ جب سوئے تو اللہ کے نبی نے آپ کو اپنا دیدار کروایا۔ دیدار یہ کروایا کہ تو ادھر حرم کعبہ میں حج کرنے آیا ہے، ادھر ملعون قادیانی مرزا غلام احمد جو اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ ملعون اپنی گندی زبان سے میری شریعت کو کاٹ کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، جاؤ ادھر نہ بیٹھو، اس کا مقابلہ کرو، جاؤ اس کو جا کے جواب دو۔ پیر میر علی شاہ جب ان کو یہ خواب آیا تو آپ وہاں سے چلے، 25 اگست کو لاہور پہنچے۔ مرزے نے یہ طے کیا تھا کہ لاہور بادشاہی مسجد میں تم نے آنا ہے، قلم اور کاغذ تم بھی لے کے آنا، میں بھی قلم کاغذ لے کے آؤں گا، جو اچھی تفصیل لکھے گا وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ آپ تشریف لائے لاہور میں، مرزا بھی آیا تھا لیکن وہ سامنے نہیں آیا، کسی کے گھر میں ٹھہرا رہا، اسے پتہ چل گیا تھا آج میرا راز کھل جانا ہے۔ اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور قاصد جا کے کہتا ہے تمہارے سامنے ایک کوڑی لایا جائے، ایک مرزے کے سامنے لایا جائے گا، جس نے کوڑی کو صحیح کر دیا وہ سچا نبی ہے۔ تو پیر میر علی شاہ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے کہا کہ میرے پاس کوڑی نہ لاؤ، تم کوڑی کی بات کرتے ہو، میں تو مردہ زندہ کر کے اس کی زبان سے بھی یہ کہلوا سکتا ہوں کہ آخری نبی کون ہے، جس نبی پہ نبوت ختم ہوئی ہے اس نبی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں کسی مردے کی زبان سے بھی یہ کہلوا سکتا ہوں۔ قادیانی سامنے نہیں آیا، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا تھا کہ پیر میر علی شاہ تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ مردے کو زندہ کر کے تم اس کی زبان سے یہ کہلوا سکتے ہو کہ محمد آخری نبی ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ کہنے لگے کہ میں نے خود دعویٰ نہیں کیا، 24 اگست کی رات کو خواب میں میرے حضور آئے تھے اور حضور نے میری پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا پیر میر علی شاہ تم لاہور میں مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں ڈرنا نہیں، تمہاری پشت پہ نبیوں کے سردار کا ہاتھ ہے۔ دعویٰ میں نے خود نہیں کیا بلکہ دعویٰ سائیوں نے کروایا ہے۔ اور حضور نے کہا تھا پیر میر علی شاہ تمہاری زبان سے کل جو کچھ نکلے گا وہ پورا ہو کے رہے گا۔ تو اس لیے میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ آپ نے صرف قادیانیوں کے خلاف دعویٰ نہیں کیا بلکہ آپ نے روافض کے خلاف بھی دعویٰ کیا ہے، آپ نے جو ہے وہ عیسائیت کے خلاف بھی دعویٰ کیا ہے۔ ایک پادری آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے کہ تمہارے اندر ایک حسین پیدا ہوا ہے، حسین اس کا بڑا نام ہے، بڑی اس نے قربانیاں دی ہیں، تو قرآن میں تو اس کا نام ہونا چاہیے، اتنا بڑا اس کا نام ہے، اتنی اس نے قربانی دی ہے تو قرآن میں اس کا نام ہی نہیں۔ اس نے کہا کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟ وہ کہنے لگا، پادری کہتا ہے مجھے قرآن آتا ہے، میں پڑھتا بھی ہوں، یہ میری جیب میں ہے قرآن پاک۔ تو پیر میر علی شاہ کہنے لگے کہ آپ پڑھیں قرآن پاک۔
تو اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، آپ نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، یہ تو صرف شیطان کو دور کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ رہی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں اس آیت میں ثابت کر سکتا ہوں حسین کا نام۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ایک ہوتا ہے علم الکلام، ایک ہوتا ہے دینی علم، دنیاوی علم۔ علم کی بڑی قسمیں ہیں، ان علم کی قسموں میں سے ایک علم اعداد بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اوپر آپ 786 لکھ دیتے ہیں، اور 786 یہ علم الاعداد کا علم ہے، یعنی 786 لکھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے کہا کہ آؤ علم اعداد کو دیکھتے ہیں کہ اس حساب سے حسین اور حسن کا نام آتا ہے کہ نہیں بسم اللہ میں۔ آپ نے کہا حضرت امام حسن کے اعداد ہیں 200، اور امام حسین کے اعداد ہیں کیونکہ اس میں یا بھی آ جاتی ہے 210 ہیں، اور کرب و بلا کے اعداد ہیں 261، اور حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی 4 ہجری میں، اور آپ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی، اور حضرت امام حسن کی جو شہادت ہے وہ 50 ہجری میں ہوئی۔ ان سب کو جمع کر کے دیکھو تو وہ سارے 786 بنیں گے۔ اس نے جمع کیا 210 اور 261 اور 4 ہجری 50 ہجری اور 61 ہجری، یہ سارے اعداد کو جب جمع کیا تو وہ 786 بنا، اور 786 سے مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جب یہ بات کی، آپ نے کہا جس حسین اور حسن کا نام اور جس کی پیدائش اور وفات بسم اللہ شریف میں ہے، آگے قرآن کی آیتوں کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ان کی ساری زندگی کے حالات یہ میں نظر آ جائیں۔ بسم اللہ شریف میں ان کی ابتدائی زندگی ہے، تو آگے پڑھو تو آپ کو کیا کیا نظر آتا ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا، دیکھ کر ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ جس مسلمان نبی کے غلام کا یہ علم ہے، اس نبی کے علم کی کیا طاقت ہوگی۔ میں بتا رہا تھا کہ آپ نے قادیانیت کے خلاف ہی نہیں یہ دعویٰ کیا، بلکہ آپ نے روافض شیعوں کے خلاف بھی دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ آیا، بھی کوئی شیعہ تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ظالم تھے، نعوذ باللہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا آپ نے حق چھیننا ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ ثابت کرو حضرت فاطمہ الزہرا کا باغ فدق والا آپ کا حق تھا، پہلے یہ ثابت کرو، دعویٰ تو بعد کی بات ہے۔ تو اس نے وہ آیت پڑھی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آخر میں آتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر کسی بندے کی ایک بیٹی ہو تو اس کو اس کے کل ترکے سے آدھا ترکہ ملے گا، یعنی کل اس کا جائیداد ہے وہ آدھی جائیداد، ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو ملے گی۔ تو یہاں سے ثابت ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ یہاں سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کسی کا ترکہ ہو، کسی کا مال ہو تو وہ اس کو آدھا ملے گا، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ باغ فدق جو تھا وہ حضور کی ملکیت میں تھا، یہ ثابت کرو۔ اس نے پھر کوئی آیت پڑھی، آپ نے اس کا رد کیا، اور آپ نے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، انبیاء جو ہوتے ہیں اپنا وارث نہیں چھوڑتے، ان کا جو بھی ورثہ ہوتا ہے اگر مال ہو تو وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باغ فدق اگر حضور کی ملکیت میں تھا بھی، انبیاء کی وفات کے بعد ان کا جو بھی ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ حضور کا کوئی ورثہ نہیں تھا۔ اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اس نے 19ویں پارے کی آیت پڑھی ووارث سلیمان داؤد، کہ حضرت سلیمان وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وراثت انبیاء کی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہاں سے وراثت سے مراد وراثت دینی ہے، وراثت مالی نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ وراثت دینی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا نہیں تھا، کئی بیٹے تھے، اور انبیاء کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ اگر آپ نے وارث کسی کو بنانا ہوتا تو سارے بیٹوں پر جائیداد تقسیم کرتے، صرف سلیمان کا نام کیوں آیا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے کہا پتہ چلا کہ یہاں جو وراثت اللہ نے ذکر کیا یہ دینی وراثت ہے، نبوت کی وراثت ہے۔ وہ شیعہ خاموش ہو گیا۔ تو جو بندہ بھی آپ کے سامنے آیا، اگر قادیانی آیا ہے
تو وہ بھی ٹھوکر کھا کے گیا ہے۔ اگر کوئی رافضی آیا ہے، خارجی آیا ہے، کوئی عیسائی آیا ہے، پیر میر علی شاہ کسی عام بندے کا نام نہیں، بہت بڑی گدی، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ تو آپ نے بڑی کوشش سے 25 اگست کو فاتح قادیانیت کا آپ کو لقب ملا، اور پھر تحریکیں چلتی گئیں۔ وہ وقت آیا جب بھٹو کا دور آیا، اس وقت اللہ مولانا شاہ احمد درانی صاحب ان کی قبر میں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے ایک درخواست پیش کی تھی اور کہا تھا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کافر ہے۔ تو بھٹو کہتا تھا کہ یہ جو بات ہے یہ تو تمہاری مدارس کی بات ہے، دارالافتاء کی بات ہے، وہاں تم نے فتوے جاری کرنے تھے، کون کافر ہے، تم اسمبلی میں لے آئے ہو۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، تم صدر ہو، اگر تمہاری کرسی کے ساتھ اگر کوئی اپنی کرسی لگا لے اور وہ صدر ہونے کا دعویٰ کرے تو تم کیا کہو گے؟ اس نے کہا کہ میں کہوں گا یا یہ باغی ہے یا یہ پاگل ہے۔ تو اس نے کہا کہ صدر کی کرسی چھوٹی کرسی ہے اور نبوت کی کرسی بڑی کرسی ہے۔ تمہارا یہ کہنا ہے اگر میرے صدارت کی کرسی کے ساتھ کوئی کرسی لگائے یا وہ باغی ہوگا یا وہ پاگل ہوگا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہیں، اگر حضور کی نبوت کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا وہ پاگل ہے یا وہ باغی ہے۔ تو بھٹو اس بات سے بڑا خوش ہوا، اس وقت اس نے یہ قانون لکھ دیا، آج کے بعد قادیانی ملک اسلام میں پاکستان میں وہ کافر شمار کیے جائیں گے، اور یہ لکھ دیا پاکستان میں وہ نہ مسجد بنا سکتے ہیں اور نہ وہ مسجد میں بلند آواز سے اذان پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ اعلانیہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہر سنی کے علم میں ہونی چاہیے کہ وہاں قانون میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور پھر وہ اذان نہیں پڑھ سکتے، اور پھر وہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ہر مسلمان چاہے چھوٹا ہو یا بچہ ہو، اس کے دل میں یہ عقیدہ ختم نبوت پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان کی بنیاد ہی انسان کے پاس نہ ہو تو اس کا سارا ایمان وہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔